بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو واقعہ سناتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کا کہ ان کا دنیا میں کتنا عبرتناک انجام ہوا۔ جس وقت حضرت حسین پیاس سے مجبور ہو کر دریائے فرات پر پہنچے اور پانی پینا چاہتے تھے کہ کمبخت حسین بن نمیر نے تیر مارا جو آپ کے دہن مبارک پر لگا۔ اس وقت آپ کی زبان سے بے ساختہ بد دعا نکلی کہ یا اللہ، رسول اللہ کی بیٹی کے فرزند کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے میں اس کا شکوہ آپ ہی سے کرتا ہوں۔ یا اللہ، ان کو چن چن کر قتل کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے فرما دے، ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑ۔ اول تو ایسے مظلوم کی بد دعا، پھر سبت رسول اللہ، اس کی قبولیت میں شبہ کیا تھا۔ دعا قبول ہوئی اور آخرت سے پہلے ہی دنیا میں ایک ایک کر کے بری طرح مارے گئے۔ امام ظاہری فرماتے ہیں کہ جو لوگ قتل حسین میں شریک تھے ان میں سے ایک بھی نہ بچا جس کو آخرت سے پہلے دنیا میں سزا نہ ملی ہو۔ کوئی قتل کیا گیا، کسی کا چہرہ سخت سیاہ ہو گیا یا مسخ ہو گیا، یا چند ہی روز میں ملک سلطنت چھن گئی، اور ظاہر ہے کہ یہ ان کے اعمال کی اصل سزا نہیں بلکہ اس کا ایک نمونہ ہے جو لوگوں کی عبرت کے لیے دنیا میں دکھایا گیا ہے۔ مثبت ابن جوزی نے روایت کیا ہے کہ ایک بوڑھا آدمی حضرت حسین کے قتل میں شریک تھا۔ وہ دفتان نابینا ہو گیا تو لوگوں نے سبب پوچھا۔ اس نے کہا، میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا کہ آستین چڑھائے ہوئے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، اور آپ کے سامنے چمڑے کا وہ فرش ہے جس پر کسی کو قتل کیا جاتا ہے، اور اس پر قاتلان حسین میں سے 10 آدمیوں کی لاشیں ذبح کی ہوئی پڑی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے مجھے ڈانٹا اور خون حسین کی ایک سلائی میری آنکھوں میں لگا دی۔ میں صبح اٹھا تو اندھا ہو گیا تھا۔ ابن جوزی نے نقل کیا ہے کہ جس شخص نے حضرت حسین کے سر مبارک کو اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا، اس کے بعد اسے دیکھا گیا کہ اس کا منہ کالا تارکول کی طرح ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم سارے عرب میں خوش روح آدمی تھے، تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا، جس روز سے میں نے یہ سر گھوڑے کی گردن میں لٹکایا، جب سے ذرا سا سوتا ہوں تو 2 آدمی میرے بازو پکڑتے ہیں اور مجھے ایک دہکتی آگ میں ڈال دیتے ہیں جو مجھے جلس دیتی ہے۔ نیز ابن جوزی نے سدی سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کی دعوت کی، مجلس میں ذکر چلا کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں جو بھی شریک ہوا اس کو دنیا میں بھی جلدی سزا مل گئی۔ اس شخص نے کہا، بالکل غلط ہے، میں خود ان کے قتل میں شریک تھا، میرا کچھ بھی نہیں بگڑا۔ یہ شخص مجلس سے اٹھ کر گھر گیا، جاتے ہی چراغ کی بتی درست کرتے ہوئے اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی اور وہ اس میں جل بھون کر رہ گیا۔ سدی کہتے ہیں کہ میں نے خود اس کو صبح دیکھا تو کوئلہ ہو چکا تھا۔ شخص نے حضرت حسین کو تیر مارا اور پانی نہیں پینے دیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے ایسی پیاس مسلط کر دی کہ کسی طرح پیاس بجھتی نہ تھی۔ پانی کتنا ہی پیا جائے پیاس سے تڑپتا ہی رہتا تھا، یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا اور وہ مر گیا۔ شہادت حسین کے بعد یزید کو بھی ایک دن چین نصیب نہ ہوا۔ تمام اسلامی ممالک میں خون شہداء کا مطالبہ اور بغاوتیں شروع ہو گئی۔ اس کی زندگی اس کے بعد 2 سال 8 ماہ اور ایک روایت میں ہے 3 سال 8 ماہ سے زیادہ نہ رہی۔ دنیا میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا اور اسی ذلت کے ساتھ ہلاک ہو گیا۔ قاتلان حسین پر طرح طرح کی آفتیں، ارضی و سمائی کا ایک سلسلہ تو تھا ہی۔ واقعہ شہادت سے 5 ہی سال بعد 67 ہجری میں مختار نے قاتلان حسین سے قصاص لینے کا ارادہ ظاہر کیا تو عام مسلمان اس کے ساتھ ہو گئے، اور تھوڑے ہی عرصے میں اس کو یہ قوت حاصل ہو گئی کہ کوفہ اور عراق پر اس کا تسلط ہو گیا۔ اس نے اعلان عام کرا دیا کہ قاتلان حسین کے سوا سب کو امن دیا جاتا ہے، اور قاتلان حسین کی تفتیش و تلاش پر پوری قوت خرچ کی اور ایک ایک کو گرفتار کر کے قتل کیا۔ صرف 248 آدمی اس جرم میں قتل کیے گئے کہ وہ قتل حسین میں شریک تھے۔ اس کے بعد خاص لوگوں کی تلاش اور گرفتاری شروع ہوئی۔ عمر بن حجاج زیدی پیاس اور گرمی میں بھاگا،
پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑا اور ذبح کر دیا گیا۔ شمر ذیلجوشن جو حضرت حسین کے بارے میں سب سے زیادہ شکی سخت تھا، اس کو قتل کر کے لاش کتوں کے سامنے ڈال دی گئی۔ عبداللہ بن اسد جہنمی، مالک بن بشیر بدی، حمل بن مالک کا محاصرہ کر لیا گیا۔ انہوں نے رحم کی درخواست کی۔ مختار نے کہا، ظالموں، تم نے سبت رسول اللہ پر رحم نہ کھایا، تم پر کیسے رحم کیا جائے؟ چنانچہ سب کو قتل کر دیا گیا۔ اور مالک بن بشیر نے حضرت حسین کی ٹوپی اٹھائی تھی، اس کے دونوں ہاتھ دونوں پیر قطع کر کے میدان میں ڈال دیا گیا، وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ عثمان بن خالد اور بشیر بن شمیت نے مسلم بن عقیل کے قتل میں اعانت کی تھی، اس کو قتل کر کے جلا دیا گیا۔ عامر بن سعد جو حضرت حسین کے مقابلے پر لشکر کی کمان کرتا رہا تھا، اس کو قتل کر کے اس کا سر مختار کے سامنے لایا گیا، اور مختار نے اس کے لڑکے حفص کو پہلے سے اپنے دربار میں بٹھا رکھا تھا۔ جب یہ سر مجلس میں آیا تو مختار نے حفص سے کہا، تو جانتا ہے یہ سر کس کا ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ اس کے بعد مجھے اپنی زندگی پسند نہیں، اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ مختار نے کہا، عمر بن سعد کا قتل تو حسین کے بدلے میں ہے، اور حفص کا قتل تو علی بن حسین کے بدلے میں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ پھر بھی برابری نہیں ہوئی۔ اگر میں 3/4 قریش کو بدلے میں قتل کر دوں تو حضرت حسین کی ایک انگلی کا بھی بدلہ نہیں ہو سکتا۔ حکم بن طفیل جس نے حضرت حسین کو تیر مارا تھا، اس کا بدن تیروں سے چھلنی کر دیا گیا، اسی میں ہلاک ہوا۔ زید بن رماد نے حضرت حسین کے بھتیجے مسلم بن عقیل کے صاحبزادے عبداللہ کو تیر مارا۔ انہوں نے ہاتھ سے اپنے پیشانی کو چھپایا، تیر پیشانی پر لگا اور ہاتھ پیشانی کے ساتھ بندھ گیا۔ اس زید بن رماد کو گرفتار کر کے اول اس پر تیر اور پتھر برسائے گئے، پھر زندہ جلا دیا گیا۔ سنان بن انس جس نے سر مبارک کاٹنے کا اقدام کیا تھا، کوفہ سے بھاگ گیا تو اس کا گھر منہدم کر دیا گیا۔ قاتلان حسین کا یہ عبرتناک انجام معلوم کر کے بے ساختہ یہ آیات زبان پر آتی ہے، کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ عذاب ایسا ہی ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بڑا ہے، کاش وہ سمجھ لیتے۔ مالک بن عمر لیسی کا بیان ہے کہ میں کوفہ کے قصر امارت میں حضرت حسین کا سر عبیداللہ بن زیاد کے سامنے ایک ڈھال پر رکھا ہوا دیکھا، پھر اسی قصر میں عبیداللہ بن زیاد کا سر کٹا ہوا مختار کے سامنے دیکھا، پھر اسی قصر میں مختار کا سر کٹا ہوا مصعب بن زبیر کے سامنے دیکھا، پھر اسی جگہ مصعب بن زبیر کا سر عبد المالک کے سامنے دیکھا۔ میں نے یہ واقعہ عبد المالک سے ذکر کیا تو اس قصر کو منحوس سمجھ کر یہاں سے منتقل ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ کو شاید اس فتنے کا علم ہو گیا تھا، وہ آخر عمر میں دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ، میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں 60ویں سال سے اور 9 عمروں کی امارت سے، ہجرت کے 60ویں سال ہی یزید جیسے 9 عمر کی خلافت کا قضیہ چلا اور یہ فتنہ پیش آیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طرح کی اسلامی واقعات اور سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔